दोस्तों आज हम देखेंगे कि इस्लामाबाद जो पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है वो दारुल हुकूमत बनने से पहले कैसा था। इस्लामाबाद को पाकिस्तान का दारुल हुकूमत बनाने का ऐलान 1959 में हुआ था। इससे किबल इस सरजमीन पर कमो बेश 160 देहात हुआ करते थे। इस्लामाबाद का कदीम नाम राजशाही था। माहरीन की एक तहकीक के मुताबिक यहाँ पर लाखों साल पुराने इंसानी कदमों के निशानात मिले हैं। यहाँ इंसानी ज़िंदगी के असरात बहुत पुराने हैं। इस तहकीक की बुनियाद वो फोसल्स हैं जो दरिया स्वां के इर्द गिर्द के इलाके मोरगा गड़ी शाह स्वां कैंप से मिले हैं। माहिर अर्जियात TNA वाडिया ने दरिया स्वां के किनारे ऐसे औजारों का पता चलाया है जो पत्थर के बने हुए औजार इस्तेमाल करने से भी कबल का ज़माना था। मौर्रख अगर इस धरती के माजी पर नज़र दुड़ाए तो इसे हर सेक्टर में एक गांव आबाद नज़र आएगा, बल्कि इसकी अवलीन आबाद का बम्मा अपने शजरा नस्ब के आबाद दिखाई देंगे। देहातों के नाम की वजह तस्मिया भी अलग शनाख्त ज़ाहिर करती है। शहर की तामीर के दौरान मारगला के दामन में वाक़या बहुत से देहात ऐसे हैं जैसे कि नूरपुर शाह, शाहदर्रा, सैयदपुर और गोलड़ा शरीफ को इस्लामाबाद का दही इलाका करार देकर इनकी असल शक्ल को बरकरार रखा गया। इस दही इलाके का मजमूई रकबा 60,983 मुरब्बा किलोमीटर है। सैयदपुर और शाह अल्लादिता कदीम तरीन देहात हैं। सैयदपुर का पुराना नाम फतेहपुर बावली था। इसे अपने पहल मुगलों के एक बुजुर्ग मिर्ज़ा फतेह बेग ने 1530 में आबाद किया था और 1580 में मान सिंह ने काबल जाते हुए सैयद खान गखड़ को ये जागीर अता की। बाद में सैयद खान की मुनासबत से इसका नाम सैयदपुर रखा गया। सैयद खान सुल्तान सारंग खान की औलाद में से थे। सैयदपुर को कदीम दौर में से ही अहमियत हासिल रही है और 1859 में जब अंग्रेज़ों ने सिखों को शिकस्त देकर कब्ज़ा किया था, यहाँ हिंदुओं के मशहूर स्थान रामकंड, लछमन कंड और मंदिर था, जिसके आसार अभी भी मौजूद हैं। मुशर्रफ के दौर में सैयदपुर को मॉडल विलेज का दर्जा देकर इसे अपग्रेड किया गया। इस गांव में गखड़ बरादरी की अक्सरियत है, जबकि जंजुआ, राजपूत, एवान, पीर कांजन मुगल, धनियाल, गुज्जर, मनहास, राजपूत, भट्टी और सैयद भी आबाद हैं। सैयदपुर से मुंसलक कदीम आबादियों में चक, बीचू, मीरा, टेम्बा, बोड़, जंडाला, हेला शामिल थे। टेम्बा में पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद फैसल मस्जिद कायम है। बोड़ मौजूदा F5 का इलाका है। सेक्टर E7 में ढोक जीवन नाम की बस्ती थी, जिसे जीवन गुज्जर ने गुजरात से आकर आबाद किया था। सेक्टर G5 में कटारिया गांव आबाद था। आजकल यहाँ वजारत खारजा के दफातर हैं। कटारिया गांव के बशिंदों को सेक्टर I9 के सामने रावलपिंडी की हदूद में मतबादल जगह दी गई, जिसे आजकल न्यू कटारिया कहा जाता है। ये गुजरों की कटारिया गोद से मुंसलक है। चिड़िया घर के सामने सेक्टर F6 में बानिया नाम की बस्ती थी, जिसके अवलीन आबाद गुजरों ने अपनी गोद बानिया के नाम पर इसका नाम रखा था। इस्लामाबाद में गुज्जर कौम की आबाद करदा बस्तियों में ठट्ठा गोजरा, गनगोटा गोजरा, कटारिया, बठाना, बानिया, नून, बोकड़ा, दादा गोजरा, गोरा गोजर, जहारी गोजर, बठाना कला, बठाना खुर्द, पोसवाल, ढोक गुजरा, ढोक जीवन, जब्बी, बुड्डू, रोमली, नड़बास, नडियाल शामिल हैं। रावलपिंडी गेज़टियर 1984 के मुताबिक ज़िला रावलपिंडी के 109 देहात के मालकान गुज्जर थे और 62 देहात गखड़ों की मलकियत थे। सेक्टर G10 का पुराना नाम ठट्ठा गुजरा था,
شاہ اللہ دتا اسلام آباد کا قدیم ترین گاؤں تصور کیا جاتا ہے۔ یہ تقریباً 650 سال قدیم گاؤں ہے جہاں سینکڑوں سال پرانی غاریں قدیم فطری تہذیب اور مذہب کا پتہ بتلاتی ہیں۔ اسلام آباد سے بہارا کہو جاتے ہوئے مری روڈ پر ملپور کے قریب بستی واقع ہے۔ یہ گاؤں بھی ابتدا میں قطب شاہی ایوانوں کا تھا اور راول ڈیم کی حدود کے اندر واقع تھا۔ بعد ازاں اسے نیو ملپور کے نام سے بسایا گیا۔ یہ گاؤں سردار بدن خان ایوان نے پہل آباد کیا تھا، بعد میں یہ گکھڑوں کی ملکیت میں آ گیا۔ یہاں کمیال، گکھڑ، شیخ اور ملیار بھی آباد تھے۔ 1976 میں وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے اسے ماڈل ولیج کا درجہ دیا تھا۔ موجودہ کنونشن سینٹر کے قریب ڈھوک کی چھوٹی قسم ڈھوکری کے نام کا چھوٹا سا گاؤں آباد تھا، جو 80 کی دہائی تک ایک مزدور بستی کے طور پر آباد رہا۔ بعد میں اس کا نام نشان مٹ گیا، البتہ ڈھوکری سٹاپ نے اس کے نام کو زندہ رکھا۔ موجودہ آبپارہ کے قریب باغاں یا باغ کلاں نام کی بستی تھی۔ اسلام آباد شہر کی تعمیر کی ابتدا اکتوبر 1961 میں اسی باغ کلاں گاؤں سے کی گئی تھی۔ نورپور شاہاں حضرت شاہ عبداللطیف بٹائی کی آمد سے قبل چورپور مشہور تھا۔ یہ علاقہ ایمان کی روشنی سے منور ہو کر نورپور کہلانے لگا۔ راول ڈیم نالہ کورنگ پر تعمیر کیا گیا ہے۔ یہ نالہ مارگلہ اور مری کی زیریں پہاڑوں کے چشموں اور برسات کے پانی سے سارا سال بھرا رہتا ہے۔ ڈیم کی موجودہ رقبے میں کئی گاؤں آباد تھے، جن میں بھکڑیال، شکرہ، کماگری، کھڑیں اور مچھر بالا شامل تھے۔ اسلام آباد کی حدود میں مارگلہ ہلز پر کئی دیہات زمانہ قدیم سے آباد ہیں، جن میں تلہاڑ، گوکینا، ملوار سراہ گاہ، نرباس بڈو شامل ہیں۔ فیصل مسجد کے مغرب میں پہاڑوں پر کلنجر نام کی بستی تھی۔ موجودہ جناح سپر مارکیٹ کے قریب روپڑا نام کی بستی تھی۔ گولڑا شریف کے مالکان قطب شاہی ایوان تھے۔ ان کے اولین آبادکار نے اپنی شاخ گوڑا کے نام پر اس مقام کا نام رکھا۔ میرا جعفر گولڑا کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ اس کے ساتھ میرا سنبل جعفر نام کی بستی ہے۔ ان دونوں گاؤں کو جعفر نامی شخص نے آباد کیا۔ ملک پور عزیزال کو ترخان قبیلے نے آباد کیا۔ یہاں کوکینیال اور مکینیال لوگ بھی آباد ہیں۔ موہڑا نگریال کو راجپوت قبیلے کے نگریال شاخ نے آباد کیا۔ میرا بگوال سنبلی ڈیم روڈ پر واقع ہے۔ یہ پہاڑی کے قریب خوبصورت محلے کوہ پر واقع ہے۔ اسے دھنیال قبیلے نے آباد کیا۔ موضوع تعمیر کو دھنیال قبیلے کی شاخ رونیال نے آباد کیا۔ کوری، کرور، کریا بند، بگوال، چارہان اور میرا بگوال دھنیال قبیلے کے مشہور دیہات تھے۔ جنگی سعیدہ موٹر وے کے قریب اہم گاؤں ہے۔ اس کے مالکان سید تھے، جن کے نام پر اس کا نام رکھا گیا۔ یہاں پر ان کی واضح اکثریت ہے۔ شاہ اللہ دتا بھی سادات کی ملکیت ہے۔ ہون دمیال سہالہ ٹریننگ کالج کے قریب واقع گاؤں ہے۔ اسے دمیال قبیلے نے آباد کیا۔ یہاں مٹھیال شاخ کے لوگ آباد تھے۔ ہر دو گہر سہالہ کے قریب گاؤں ہے۔ یہ سوان ندی کے دو حصوں میں تقسیم ہے۔ ڈوک، قاضیاں، گہر راجگان، چہال، یاراں گہر نئی آبادی، گھڑی اور دندی اس کی ذیلی بستیاں ہیں۔ یہ کوہٹا روڈ پر واقع ہے۔ علی پور اور فراش دو علیحدہ گاؤں ہیں۔ راول ڈیم سے 17 کلومیٹر کے فاصلے پر لتھاڑ روڈ پر واقع ہیں۔ ان کی زمینیں ایکوائر کر لی گئی تھیں۔ اس کے قریب پنجگراں نام کی بستی ہے۔ علی پور کو ان کی اولین آبادکار
بابا علی محمد کے نام پر رکھا گیا۔ ابتدائی طور پر یہاں کھوکھر ملک آباد تھے، بعد میں ڈھونڈ، راجپوت، بھٹی، قاضی اور جنجوعہ بھی آباد ہوئے۔ کری اور ترلائی کے قریب علی پور کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اسلام آباد کی حدود میں آباد دیہاتوں اور قصبوں کی فہرست بہت طویل ہے۔ گنگال اور ڈھوک للیاں نام کے گاؤں کی زمینیں غوری ٹاؤن، اسلام آباد ایئرپورٹ، نور خان ایئر بیس کے رن وے کے نیچے بھی ہیں اور اسلام آباد ایکسپریس ہائی وے کے نیچے بھی ہیں۔ فضائیہ کالونی بھی ان دیہات کی زمینوں پر آباد ہے۔ اکثر بستیوں کی شناخت مٹ چکی ہے، ان کی جگہ ماڈرن سیکٹر تعمیر ہو چکے ہیں۔